اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بیان لے کر آئی ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیسی رات ہے جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسی رات جسے چھوڑ دینا بدقسمتی ہوگی، ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ کوئی عام رات نہیں بلکہ فیصلوں کی رات ہے، تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ شب برات ہے، جو شب کا مطلب رات اور برات کا مطلب نجات ہے، یعنی وہ مبارک رات جس میں اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، بے حساب لوگوں کی قسمت فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ افسوس آج کے دور میں ہم نے اس مقدس رات کو رسومات اور رواجوں کی نظر کر دیا ہے۔ بابرکت رات کو ہم آتش بازی میں ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، جھکنے کی رات ہے، یہ اللہ کے حضور رونے کی رات ہے، یہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اسے نجات دے دوں؟ صدا پوری رات لگتی رہتی ہے۔ سوچو اگر دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے دروازے کھول کر اعلان کر دے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، میں فوراً دے دیا جائے گا۔ لوگ رات بھر جا کر قطاریں لگا لیں گے، سفارشیں ڈھونڈیں گے، اپنا حصہ لینے پہنچ جائیں گے، لیکن افسوس در افسوس آسمانوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک خود بلا رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، لیکن ہم بے خبر سو رہے ہیں۔ یہ رات شب برات کی رات ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جب زمین پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر اس موقع کو گوا دیتے ہیں۔ کیا ہم اس رات جا کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم اس رات اللہ کے حضور جھک کر اپنی قسمت کے فیصلے نہیں بدلوا سکتے؟ یہ وہ رات ہے جسے سنوارنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو اسے ضائع کر دیتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس بابرکت رات کے بارے میں کچھ خاص معلومات دینا چاہتی ہوں۔ یہ وہ رات ہے جسے پوری کائنات میں خاص مقام حاصل ہے، ایک ایسی رات جس میں تاریخ کے لیے شمار حیران کر دینے والے اور عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی شب برات میں قبول ہوئی اور انہیں خلافت عطا کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا فیصلہ اسی رات ہوا جب پانی کے طوفان نے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، وہ رات بھی شب برات تھی اور اللہ نے آگ کو ان پر گلزار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی رات اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور بنی اسرائیل کے لیے فرعون کے ظلم سے نجات کا راستہ کھلا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اسی رات ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت کا اختیار اسی شب برات میں دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی اسی رات ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے شفا اسی رات عطا ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا جانا بھی اسی رات کا واقعہ ہے، اور یہی وہ مبارک رات تھی جب دنیا کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے گئے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آئندہ سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے، موت اور زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت زمین پر نازل ہوتی ہے۔ لیکن افسوس ہم نے اس مقدس رات کو دنیاوی رسم و رواج اور آتش بازی میں گزار لیتے ہیں۔ بھی قبرستان جا کر دیکھو کتنی خاموشی ہے، ایسا اندھیرا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ہمارے ساتھ تھے، جو ہنستے بولتے اور جیتے تھے، آج وہ مٹی میں جا چکے ہیں اور ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔
سوچو جب فرشتے ہمارے اعمال کا حساب کریں گے اور ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، کیا ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے شب برات کو اللہ کے حضور گزارا تھا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہم اس رات کو ضائع کر کے قیامت کے دن اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہوں گے؟ اللہ کے واسطے دنیا کی چند لمحوں کی خوشی کو ہمیشہ کی بربادی میں نہ بدل دینا، کیونکہ جو ایک رات بھی اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو لے کر گزارے وہ آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بابرکت رات تمہاری دعاؤں کو وہ اثر عطا کرے گی جو کبھی رد نہیں ہوگا۔ 5 اعمال تمہاری زندگی میں وہ خوشحالی لے کر آئیں گے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیں گے۔ نمبر 1، سچی توبہ اور استغفار کرنا جو بگڑی تقدیر کو سنوار دیتی ہے۔ نمبر 2، نفل نماز پڑھنا کیونکہ ایک سجدہ تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ نمبر 3، دعا مانگنا کیونکہ اس رات کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 4 پر قرآن کی تلاوت کرنا کیونکہ قرآن ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس شب برات کی قدر کرنے اور اسے عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔